اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جن بزرگوں نے کام کیا ان میں آپ بہت نمایاں شخصیت ہیں، اور آپ کے فیوز، آپ کی برکات کا سلسلہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ حال ہی میں ملک شام کے شہر دمشق کے بہت بڑے عالم دین اور مسجد اموی کے خطیب جامع مسجد دمشق شیخ رمضان بوتی، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، حضرت کا ایک انٹرویو ہے جو کئی گھنٹوں پر محیط ہے، اس کے دوران انہوں نے بھی اسی شخصیت کے مکتوبات کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ صحیح عقائد اسلامیہ جس شخصیت نے لوگوں تک پہنچائے ان میں ان کا نام سر فہرست ہے، یعنی حضرت امام ربانی شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس دور میں دین کی تجدید کے لیے منتخب فرمایا، اگر اس دور میں آپ کی شخصیت کو نکال دیا جائے تو یقین کریں کہ کفر، الحاد، دین بیزاری یہ اتنی پھیل چکی ہوتی کہ نسلوں کی نسلیں گمراہ اور بددین ہو جاتی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت شوال المکرم کی 14 تاریخ کو ہوئی اور آپ نسب کے اعتبار سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے ملتا ہے۔ آپ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جو نسبت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاصل تھی، آپ اکثر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ مجھے نسبت فاروقی حاصل ہے اور میں اولاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہوں۔ لیکن صرف زبانی طور پر نسبت کا اظہار تشکر کرنا یہ کوئی اور بات ہے۔ حضرت شیخ مجدد امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ صرف زبانی طور پر آپ اس نسبت کے اظہار اور تشکر کی بات نہیں کرتے، بلکہ عملاً آپ نے فاروقی ہونے کا ثبوت دیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کی مثال رکھوں کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے، اس دور میں جو سب سے اہم بات آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے مکتوبات لکھے، اور آپ کے مکتوبات شریف کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بہت عظیم شہرت عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر بے شمار ایسے خطے ہیں کہ جہاں مکتوبات شریف پر تحقیقات ہوئیں، ان کے ترجمے کیے گئے، اور لوگوں نے اس سے باطنی ظاہری
اسلام کے بے شمار علوم کا نفع حاصل کیا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مکتوبات مختلف لوگوں کو تحریر فرمائے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی، اپنے ملک کے لوگوں کو بھی، وقت کے حاکموں کو بھی، وقت کے ظالموں کو بھی، سب کو آپ نے مکتوبات تحریر فرمائے۔ تو آپ کی جو نسبت فاروقی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ایک بار ایک بہت بڑے شیخ نے بڑی قبیح اور بری بات کی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی کو جب پتہ چلا تو شیخ مجدد الفسانی نے اس علاقے کے ایک بہت بڑے ولی کامل کو ایک مکتوب تحریر کیا، اور اس مکتوب میں آپ نے جو الفاظ لکھے ان کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے لکھا کہ مخدوم گرامی، فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ نص قطعی یعنی قرآن کریم کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف بات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تاب نہیں لا سکتا، میری رگ فاروقی بے اختیار حرکت میں آ جاتی ہے۔ بے اختیار میرا نسب، میری نسبت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور آپ وہ ہیں جو غیظ المنافقین ہیں، آپ وہ ہیں جو امام المجاہدین ہیں۔ آپ کی وہ شان ہے کہ آپ نفاق کو اور دین سے دوری رکھنے والے یا دین کے خلاف بات کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کا بڑا اثر تھا۔ تو حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میری رگ فاروقی یہ بے اختیار حرکت میں آتی ہے، اور میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے نسبت کا اثر۔ جب ہماری نسبت کسی سے ہو تو وہ نسبت اتنی کامل ہونی چاہیے۔ جب کسی کے نام لیوا ہم ہوں تو پھر اس کا نام لیوا ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مکتوب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہاں کتنا اعلیٰ معیار تھا دین پر عمل کرنے کا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مکتوب آپ نے تحریر فرمایا، اور اس مکتوب میں آپ نے اس علاقے کے سادات کرام اور وہاں کے بزرگان دین، ان سب کو آپ نے وہ مکتوب لکھا۔ اور مکتوب لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ وہاں پر ایک خطیب نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے سہون یعنی بھول کر یا کسی اور وجہ سے خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا۔ جب اس نے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا تو آپ نے، جب آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے فوراً وہاں کے لوگوں کو مکتوب لکھا، اور آپ نے اس مکتوب میں اس خطیب کی خوب مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسا خطیب ہے کہ جو منبر رسول پر کھڑا ہوا ہے اور خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ خطبہ تو ہو جاتا ہے، اگر اللہ کی حمد و ثنا کر دی جائے خطبے کے جو احکام ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی شخص نے خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا تو شیخ مجدد الفسانی نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آج تو رافضی خلفائے ثلاثہ، سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے پیر ان کی زبانیں گونگی ہیں۔
بڑے بڑے مشائخ کہلانے والے ان کی زبانیں گونگی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو بولیں گے تو ہم حکومت کو کیا جواب دیں گے، اور ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ لیکن حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار کیا بتا رہا ہے کہ اس نے کسی وجہ سے بھی چھوڑا، لیکن آپ نے فوراً وہاں تنبیہ کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اس کی مذمت میں خط لکھا اور فرمایا ایسا آدمی خطیب ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جس کے اندر دین کا درد ہوگا وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا آپ کی کسی نسبت، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں، ان کے متعلق کوئی بات کر جائے۔ یہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رگ فاروقی ہے، اور اس رگ فاروقی کا اثر آپ کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے، پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، آج میں بہت تفکر کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچا، اور اگر آپ حضرات بھی اس دور کا مطالعہ کریں جس دور میں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے دین کی تجدید کی، آپ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو جب 1000 سال ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اور اس وقت پاک و ہند کے اندر بر صغیر میں اکبر بادشاہ کا دور تھا، جس کو لوگ مغل اعظم بھی کہتے تھے، جس کو بڑے بڑے القابات دیے جاتے تھے۔ اکبر بادشاہ کا جو دور ہے، اگر اس دور کو آپ تاریخ کی کتب میں پڑھیں تو اس دور کے اندر اسلام کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، خود حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکتوب میں اکبر بادشاہ کے مرنے کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ حالات کیسے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے حالات ایسے تھے، ایسی زبوں حالی تھی امت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ صورت ہوتی تھی اسلام کی زبوں حالی کی کہ مسلمان مسلمان رہیں اور کافر اپنے دین پہ رہیں۔ آپ اس کو اسلام کی زبوں حالی قرار دیتے ہیں کہ مسلمان مسلمان رہیں اور کافر اپنے دین پر رہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی اسلام کی زبوں حالی ہے، ہونا یہی چاہیے کہ ہر جگہ پر اسلام نافذ ہو جائے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہم نے تو سوچنا ہی چھوڑ دیا اسلام کے متعلق۔ لیکن آپ کی سوچ اور فکر دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اسلام کی پہلے تو یہ زبوں حالی تھی، لیکن جب اکبر کا دور آیا تو اکبر کے دور کے اندر اسلام کی جو حالت تھی، آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ کھلے بندوں اسلامی سلطنت میں کفر کے قوانین غالب اور نافذ تھے۔ صرف حضرت کے مکتوب کی اس سطر کو سامنے رکھیں اور آج وطن عزیز پاکستان کے حالات کو دیکھیں۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس درد دل کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اکبر نے جو حالات اسلام کے کیے کہ کھلے بندوں اسلامی سلطنت میں کفر کے قوانین غالب اور نافذ ہیں، یہ سوال ہے آج پوری پاکستانی قوم سے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، پاکستان کے لیے جو نعرہ لگا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے لیے لاکھوں جانیں دی گئیں، اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ پاکستان اسلامی سلطنت کے نام پر بنا، لیکن آج کیا اس اسلامی سلطنت میں کفر کا قانون غالب اور نافذ نہیں؟ آج حکمران عالم کفر کے نمائندے نہیں؟
آج یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اسلام کے خلاف اس خطے کے اندر کیا نہیں ہو رہا۔ اکبر کے دور میں مسجدوں کو منہدم کیا جاتا تھا، آج بھی مسجدوں کے اندر جو حالات ہیں، عملی طور پر تو مسجدوں کو منہدم ہی کر دیا گیا۔ مسجدوں کے پیچھے پورے کا پورا جو حکومتی مشن ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اکبر کے دور میں علماء کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا تھا، تو آج ہم دیکھیں تو کیا علماء کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا؟ اگر معاشرے کے طبقات تقسیم کیے جائیں تو معاشرے کے اندر ہمارے یہاں طبقات ہیں، کہتے ہیں یہ اپر کلاس ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک وہ شخص جس نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، جو مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے دین کو ابلاغ و تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص اس وقت معاشرے کے کون سے طبقے میں ہے؟ وہ اپر کلاس میں ہے، ایلیٹ کلاس میں ہے، مڈل کلاس میں ہے، لو کلاس میں ہے، وہ کس کلاس میں ہے؟ آپ شاید میرے ساتھ گواہی دیں کہ مسجد کا مؤذن، مسجد کا امام، خطیب یہ کسی کلاس میں ہی نہیں آتا۔ 8,000 روپے تنخواہ پر اس کو مہینے کا گزارا کرنا ہے، اس کو اپنے بچے اسی مسجد کے مکان میں پالنے ہیں جس میں مسجد کا صدر رہنا گوارا نہیں کرے گا، جس کے اندر مسجد کا جنرل سیکرٹری رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ ہے وہ عالم دین، ہے وہ رسول اللہ کے دین کا نام لیوا، ہے وہ مصلی رسول کا وارث، منبر رسول کا وارث، لیکن طبقات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی کلاس میں آتا ہی نہیں ہے، اس کو اتنا رسوا کیا جاتا ہے۔ تو یہی تو اکبری دور کے اندر تھا، علماء کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس دور کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کفر کے قوانین غالب اور نافذ تھے۔ آج ہماری عدالتیں، ہمارا نظام پورے کا پورا نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، کیا اس میں کفر نافذ نہیں ہے؟ کفر غالب نہیں ہے؟ اور کفر کو غالب کرنے کی یہاں کوششیں نہیں کی جا رہی؟ یہاں ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گردوارے بڑی شان و شوکت سے بنائے جا رہے ہیں، اور جہاں مسجد کی بات آ جائے، جہاں اللہ تعالیٰ کا قرآن سنایا جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جائے، فوراً وہاں کفر کے نمائندے پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ جہاں رسول اللہ کے غزوات بیان کرنے کی باری آئے تو پوری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے کہ یہاں رسول اللہ کا دین بیان نہ ہو جائے۔ تو یہی تو وہ دین الہی، اکبری لوگ اس کو دین الہی کا نام دیتے تھے۔ تو آج جو حکمران وطن عزیز پاکستان پہ قابض ہیں اور پیچھے جو قابض رہے ان 74 سالوں کے اندر، سب یہود و نصارہ نے ان کو وہی ڈکٹیشن دیا ہوا ہے کہ تمہیں وہی دین الہی جو اکبر نے بنا کر پیش کیا تھا وہی تمہیں یہاں نافذ کرنا ہے۔ معاذ اللہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا درد بیان کرتے ہوئے کس انداز میں آپ فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلامی احکام کے اظہار سے عاجز اور قاصر ہیں۔ بتائیے، آج مسلمان اسلام کا اظہار کرنا چاہے، سورہ انفال بیان کرنا چاہے، سورہ توبہ بیان کرنا چاہے، وہ غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر، غزوہ بدر، غزوہ احد یہ بیان کرنا چاہے اور اس کے لیے وہ ایک اشتہار صرف دے دے کہ یہاں غزوات رسول بیان ہوں گے، تو وہ بیان کر سکے گا؟ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اکبر کے دور میں یہ تھا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں
رسول اللہ کے نام لیوا اسلام کا اظہار کرنا چاہیں تو حال یہ ہے کہ گردن مار دی جاتی ہے. تو یہاں غازی ممتاز حسین قادری کو پھٹے نہیں لگایا گیا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہی اظہار کیا تھا نا کہ رسول اللہ کے گستاخ کو زمین پر زندہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اسلام کا اظہار کیا تھا نا. رسول اللہ کے 14 فیصلے موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حکیم کی آیات بینات موجود ہیں، پوری امت کا عمل موجود ہے. اس نے اس اسلام کا اظہار کیا تو اس کو پھانسی لگا دیا گیا. تو یہ لوگ پھر اس مغل اعظم کے ہی وارث ہوئے نا. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حال یہ ہے کہ رسول اللہ کے نام لیوا ذلیل و خوار ہیں. آج کوئی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرے تو اس پر ایف آئی آر. آج کوئی لبیک یا رسول اللہ کہے حضور میں آپ کی عزت کے لیے حاضر تو اس پر ایف آئی آر. آج کوئی مندروں کے خلاف بات کرے، گردواروں کے خلاف بات کرے تو اس پر ایف آئی آر. اور رسول اللہ کے نام لیواؤں کو بلا قصور اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا جائے اور کوئی سنوائی بھی نہ ہو. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا تو ذلیل و خوار ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کو عزت اور اعتبار حاصل ہے. ختم نبوت کے منکر قادیانیوں کو یہاں عزت و اعتبار حاصل ہے. یہاں یہود و نصارہ کے ایجنٹ وزیر بنے ہوئے ہیں، مشیر بنے ہوئے ہیں، حکمران بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہی دین اکبری، دین الہی جس کو وہ کہتے تھے، دین الہی تو نہیں تھا وہ، لیکن جو انہوں نے نام رکھا تھا، یہ وہی منظر آج وطن عزیز پاکستان میں بھی موجود ہے. اور عزیز دوستو، حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دور کا جو نقشہ کھینچا ہے اور تاریخ میں جو اس دور کے حالات لکھے ہیں، ان میں ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علماء سو، وہ جو رسول اللہ کے دین کے وارث نہیں بلکہ نفس کے بندے ہیں. ان کا دین ان کا نفس ہے، ان کا مال ہے. وہ علماء سو یہ اکبر کے دور میں بھی دربار شاہی میں بلائے جاتے تھے، اور وہ منظر نامہ دربار شاہی میں جب ان کو بلایا جاتا تو ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں تو آج کل کے جو علماء سو ہیں ان کو بھی ذرا سامنے رکھیے گا. وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتوں کو بھی سامنے رکھیں، اور حکومت کے ایوانوں میں جا کر ان کی کاسا لیسی کو بھی ذرا سامنے رکھیں، اور آپ اس منظر کو بھی دیکھیں. منظر وہاں یہ ہوتا تھا کہ دربار شاہی میں جب وہ علماء سو آتے تو وہ آپس میں لڑتے کہ مجھے بادشاہ کے قریب جگہ ملے، مجھے بادشاہ کا قرب ملے، میں آگے بیٹھوں. یہاں تک کہ پھر ان کو کچھ کو مشرق میں، کچھ کو مغرب میں، کچھ کو شمال میں، کچھ کو جنوب میں، 4 کونوں میں بٹھا دیا جاتا. اور پھر اکبر جو ہے وہ خود ان کے پاس آ کر پھر وہ ان سے بات چیت کرتا، ان کے مسائل پوچھتا، اور جو اکبر کے مطابق ہوتا اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا جاتا. آج یہی منظر ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کے لیے بڑے بڑے نامی گرامی مولوی بےتاب اور بے چین ہوتے ہیں. وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے انہیں امن کا، وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا ہے انہیں بے غیرتی کا. جی ہاں، بے غیرتی کا سرٹیفکیٹ لینا کہ ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گے، ہم ختم نبوت کے حق میں کوئی بات نہیں کریں گے، اسلام پر تم جتنا چڑھائی کر لو ہم نے نہیں بولنا، بس ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو کہ تم ہم سے راضی ہو. تم راضی ہو تو اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ راضی ہیں. یہود و نصارہ راضی ہیں تو پھر ہماری رسائی دنیا کے سارے ممالک تک ہو جائے گی اور ہمارا پیٹ پلتا رہے گا، ہماری نسلیں بھی مزے کرتی رہیں گی. یہ ہوائے نفس کے بندے ہیں، جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی ہو جاتے ہیں. ہوا عمران خان کی طرف جائے تو یہ اس کی طرف ہے، ہوا بلاول کی طرف جائے تو یہ اس کی طرف ہے، ہوا نواز شریف کی طرف جائے، کسی ڈکٹیٹر کی طرف جائے تو یہ اس کی طرف ہے. وزیر اعظم
کراچی آئے تو کراچی میں، اسلام آباد ہو تو اسلام آباد میں، جہاں مرضی، اور یہ اس کا قرب حاصل کرنے کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کعبۃ اللہ کا قرب حاصل کر لیا، معاذ اللہ۔ جی ہاں، یہ اس طرح جا کے اس کے قریب بیٹھ کر اس سے انعام و اکرام وصول کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور پھر اس کی حمایت میں اس کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا پاکستان کے اندر، ایسا بندہ واقعی نہیں آیا کہ جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر امت میں بے حیائی عام کر دی ہو، امت میں سود عام کر دیا ہو، امت کے اندر ظلم و ستم کیا ہو۔ ایسا تو کوئی نہیں آیا، ایسا تو کوئی نہیں آیا جس کو خاتم النبیین نہ پڑھنا ہے۔ پچھلے دور میں بھی آئے تو وہ بھی ایسے ہی تھے۔ بہرحال عزیز دوستو، بات میں یہ کر رہا تھا کہ علماء سو کا یہ طبقہ یہ ہمیشہ اسلام کی عزت کے خلاف جو حکمران کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے جامعہ کے لوگ، فلاں جامعہ کا محتمم، فلاں جامعہ کا، اور دین پڑھاتے ہو، دین کا نام لیتے ہو، اور شیخ المشائخ، بہت بڑے پیر طریقت جناب، میں تو وہ جملے میرے منہ میں تو آ رہے ہیں لیکن میں بولتا نہیں کیونکہ آپ لوگوں کا ہاضمہ اپنا درست نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ یہ کیا کرتے ہیں لوگ۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف معاذ اللہ اہل کفر کا ساتھ دیا ہے۔ تو اکبر کے دور میں بھی یہ ہو رہا تھا، اور اکبر کے دور کے اندر ایسے ایسے مولوی بھی تھے، سنیں غور سے۔ اکبر کے دور کے اندر مخدوم الملک یہ ایک عہدہ ہوتا تھا اس کے دربار میں۔ تو ایک شخص تھا ملا عبداللہ سلطان پوری، یہ مخدوم الملک کے عہدے پر فائز تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کفر کی چاپلوسی کرنے کے لیے ہوائے نفس کے جو مولوی ہیں، علماء سو ہیں، وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ اس نے یہاں تک فتویٰ دے دیا تھا کہ حج اب مسلمانوں پہ ساقط ہو چکا ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں، ہمارے ہاں بھی مخدوم الملک بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، ہمارے یہاں بھی مخدوم الملک کا عہدہ ہوتا ہے، نام بدل گیا ہے۔ کرونا آیا، حج کا موسم آیا، تو کسی نے، مخدوم الملک نے آواز نہیں اٹھائی کہ حج مسلمانوں پر جن پر فرض ہے ان کو اس سال حج کرنے دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے لیے مسلمانوں کو جانے دو۔ کسی نے آواز اٹھائی؟ نہیں۔ وہ اکبر کی حمایت کی وجہ سے، اور آج یہ جو مغل اعظم کی نسل ہے ان کی حمایت کی وجہ سے مولوی بالکل گونگے ہیں، کوئی حرمین طیبین کی ویرانی پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ کرونا کی آڑ میں کیا کچھ کر دیا گیا، مسجدوں کو ویران کرایا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا، اور آج اس کی آڑ میں یہ مسلمانوں کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں، آنے والی نسل کو معاذ اللہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سارے کا سارا نظام لپیٹ دیا گیا ہے۔ تعلیمی ادارے جن کو یہ کہتے ہیں ان کا حال دیکھ لیں، مسلمانوں کی معیشت کو دیکھ لیں۔ اگر آپ صرف دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو امت مسلمہ کا کتنا بڑا نقصان ہو چکا، لیکن کوئی بولنے کو تیار ہے نہیں۔ یہ سارے مخدوم الملک بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، یہ جو مخدوم الملک ہیں اس دور کے، یہ حکومت کی چاپلوسی کے لیے جہاد بالسیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں آخر وقت تک، غزوہ تبوک تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا کر رکھی، اور صحابہ کی تلوار اٹھی رہی، اور اسلام غالب آتا رہا۔ پھر صحابہ علیہم رضوان خلفائے راشدین کا دور آیا تو اسلام کے غلبے کے لیے تلوار اٹھی رہی، اور اس کے بعد بھی مسلمان سلاطین اور فاتحین افریقہ کے جنگلات تک بھی، اور اندلس میں بھی، اور
یہاں بر صغیر پاک و ہند تک بھی پہنچے اسلام کا اجالا لے کر، تلوار ہاتھ میں اٹھا کر، لیکن اس دور کے جو مولوی ہیں وہ تلوار کی مکمل طور پہ نفی کر رہے ہیں، حالانکہ تلوار تو رسول اللہ کی سنت ہے، ایک نہیں 8 تلواریں بیک وقت رکھنا سنت ہے۔ جہاد کی سواری گھوڑوں کے رنگ سے محبت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، گھوڑوں کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے سنا ان مخدوم الملک لوگوں سے کبھی؟ اسلامی نظریاتی کونسل اور جتنے حکومتی لوگ ہیں جو مولوی حکومتی ہیں، ان سے کبھی سنا آپ نے کہ امت مسلمہ کی بقا اس میں ہے کہ امت مسلمہ جہاد فی سبیل اللہ کرے ورنہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی؟ یہ تو صدیق اکبر کا فرمان ہے، یہ صدیق اکبر کا فرمان کبھی سنایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ باقاعدہ جہاد بالسیف کی نفی کے لیے وہ طاہر القادری جو کینیڈا میں بیٹھ کر وہاں سے سندیں لیتا ہے، وہ باقاعدہ نفی کرتا ہے اس بات کی۔ وہ کہتا ہے جہاد بالمال بھی ہے تو علم بھی ہے تو فلاں بھی ہے، چلو ٹھیک ہے سارے ہیں، لیکن جہاد بالسیف کی نفی کیسے ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیں، یہ وہ حکومتی مولوی ہیں کہ جنہوں نے آج اسلام کے خلاف ان لوگوں کا ساتھ دے کر اسلام کو غریب الوطن کر دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکبر کے دور میں اور کیا کیا ہو رہا تھا، اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اکبر کے دور میں حال یہ تھا کہ قرآن و سنت کے جو قوانین ہیں ان کو تبدیل کر کے نام ان کو اسلام کا ہی دیا جاتا تھا۔ یہ بات آپ نہیں سمجھے؟ تبدیل کر کے نام کس کا دیا جاتا تھا؟ اسلام کا دیا جاتا تھا۔ تو کیا آج اس دور کے اندر وطن عزیز پاکستان کے اندر قادیانیوں کو، سکھوں کو، یہود و نصارہ کو خوش کر کے ریاست مدینہ کا نام نہیں لیا جا رہا؟ کام تو سارے وہی ہو رہے ہیں، وہی ننگا پن ہے میڈیا کے اوپر، وہی سارے کا سارا سود کا نظام ہے، وہی ساری کی ساری بے حیائی ہے، وہی ساری قوم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، نام ریاست مدینہ رکھ دیا گیا، لیکن کوئی بولنے والا ہے؟ بولنے والے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح اکبر کے دور میں ایک اور کام بھی ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ اکبر کے دربار میں جو بھی آتا اس کو حکم یہ تھا کہ سجدہ کرو۔ اکبر کو سجدہ کروایا جاتا تھا کہ اکبر کی تعظیم اتنی کرو کہ ماتھا زمین پر ٹیک دو۔ یہاں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آج نام سجدہ نہیں ہے، نام سجدہ نہیں ہے، ظاہری پیشانی زمین پہ ٹکائی نہیں جا رہی، لیکن حکمرانوں کی تعظیم میں آج سجدہ ریزی ہو ضرور رہی ہے۔ دل تو جھکے ہوئے ہیں، نفس تو ان کا بھکاری بنا ہوا ہے، ان کی بات تو مانی جا رہی ہے، ان کی تعظیم تو کی جا رہی ہے، ان کو عزتیں تو دی جا رہی ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہیں، چاہے وہ ناموس رسالت سے بغاوت کر رہے ہیں، چاہے وہ ختم نبوت پر حملہ آور ہیں، لیکن ہر دور میں آپ کو ایسے مولوی نظر آئیں گے جو سجدہ ریزی وہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری سجدے کا حکم نہ لگائیں، لیکن ایک ایسا سجدہ ہو رہا ہے کہ ان کی تعظیم کی جا رہی ہے۔ یہ اکبری دور میں ہو رہا تھا، اور اکبری دور کے اندر اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنا ظلم و ستم ہوا کہ بڑے بڑے اکابر علماء کو شہید کیا گیا۔ آج یہاں بھی یہی ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز قابض تھا تو اس وقت بھی علماء کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، کئی کئی روز ان کی لاشیں لٹکی رہتی تھی۔ تو آج وطن عزیز پاکستان کے اندر بھی حافظ قرآن 70 سال سے زائد عمر کے عالم دین کو جیل میں شہید کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وہ ظلم، وہ بربریت، اور اس نے دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا تھا، وہ بگاڑ آج دوبارہ سے پھر یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے ہاں نافذ کر دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تائید اسلام کے لیے، اس کی نصرت، اس کی مدد آ جاتی ہے، لیکن شرط ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اس ظلم کی آندھیوں میں اور ظلم کے طوفان میں حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلاء کلمت الحق کیا، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اکبر کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اور اکبر کا انجام بہت برا ہوا۔ اکبر نے جو ظلم کیا تھا، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلاء کلمت الحق کیا، اور آپ نے اس کی جو حرکات تھیں ان کے خلاف اتنا عظیم جہاد کیا، اتنا عظیم جہاد کیا کہ آپ نے پھر سے رسول اللہ کے دین کی تجدید فرمائی۔ جو اصل دین تھا وہ آپ نے پیش کیا اپنے مکتوبات کے ذریعے سے، اپنے مریدین کو جو آپ نے پیغام دیا عقائد و نظریات کی اصلاح کا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت کا، اور آپ نے جو روحانی سلاسل تھے ان کو پھر آپ نے کس طرح اس کی ترویج و اشاعت کی۔ شیخ مجدد الفسانی، سبحان اللہ، کیا عظیم شخصیت تھی آپ کی، کتنا نور کا سراپا تھا آپ کا، اور آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل میں آپ کو اجازت تمام سلاسل میں تھی۔ اپنے والد گرامی سے آپ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے، اور آپ اس دور کے بہت بڑے شیخ کمال، ان سے آپ سلسلہ قادریہ میں اجازت لے چکے تھے، اور حضرت شیخ باقی باللہ جو آپ کے مرشد تھے ان سے آپ سلسلہ نقشبندیہ میں اجازت لے چکے تھے۔ اب آپ نے لوگوں کی ایسی روحانی تربیت فرمائی، اللہ اکبر، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کو ہر جگہ پہ ساتھ رکھتے تھے۔ کیوں کہ اس کا تعلق براہ راست سیدنا غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر سلطان الاولیاء ہیں، اور آپ کے ساتھ حضور غوث اعظم کے ساتھ ہر ولی کی عقیدت کمال ادب والی ہوتی ہے۔ شیخ مجدد کی بھی بڑی عقیدت تھی۔ آپ فرماتے ہیں آپ علیل تھے، طبیعت آپ کی کافی ناساز تھی، ضیق النفس تھا آپ کو۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ اپنے شہزادے کو آپ نے بلایا، شیخ سید احمد کو، اور کہا کہ آج رات حضور غوث الثقلین کریم الطرفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر بڑی مہربانی اور عنایت فرمائی، مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ میرے اس قول قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے اس قول کے بارے میں لوگ حیران ہیں۔ شیخ مجدد کو حضور غوث الثقلین نے فرمایا کہ تم اس کا حال لکھو، اس قول کے بارے میں تم لوگوں کو بتاؤ، لکھو، اور آپ علیل تھے۔ پھر شیخ مجدد الفسانی نے اس کو لکھا، اور کیا خوب لکھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شان لکھی، اور بتایا کہ ان کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ بس غوث اعظم نے فرمایا تھا جب تم یہ لکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ آپ کو شفا نصیب ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں غوث اعظم پھر ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، آپ فرماتے ہیں میں اس کی پنڈلی سے کپڑا بھی نہیں ہٹنے دوں گا، یعنی اس کی عزت کی اتنی حفاظت کروں گا، کوئی اسے رسوا نہیں کر سکے گا، اور جو اس کو رسوا کرنا جائے گا وہ رسوا ہو جائے گا۔ غوث اعظم کے ماننے والے کو، چاہنے والے کو رسوا کرنے جائے گا وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بڑا ظلم کیا، ستم کیا علامہ حافظ خادم حسین رضوی پر، وہ غوث اعظم کے ماننے والے تھے۔ اور یہ بات بھی اگر آپ غور اور تفکر کی نگاہ رکھتے ہو، کچھ شعور آپ کا جاگ رہا ہو، سویا ہوا نہ ہو، تو یہ بات تاریخ کا مطالعہ کریں
اور دیکھیں کہ دین الہی، دین اکبری جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت جو حالات تھے، اس دور میں جو حالات پیدا ہوئے وہ بالکل بعینی اسی طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے شیخ مجدد الفسانی کو دین کی تجدید کے لیے بھیجا، اور حکمران جو ظلم کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، رسول اللہ کے نام لیواؤں کو جو وہ رسوا کر رہے تھے، اس وقت ان کے سامنے شیخ مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، اور آپ کی گردن نہ اکبر کے آگے جھکی، نہ جہانگیر کے آگے جھکی، نہ کسی اور ظالم کے آگے جھکی۔ حضرت امیر المجاہدین اس دور کے اندر شیخ مجدد الفسانی کے وارث بن کے تشریف لائے۔ آپ کی گردن نہ مشرف کے آگے جھکی، آپ کی گردن نہ نواز شریف کے آگے جھکی، اور نہ ہی آپ کی گردن عمران خان کے آگے جھکی۔ بالکل وہی حالات تھے مشرف کے دور میں بھی، علماء کو پابند سلاسل کیا گیا، آپ کو 3 مہینے کے لیے جیل میں ڈالا گیا۔ بات اتنی تھی، اس نے کہا کہ ناموس رسالت کی بات مت کرو، ختم نبوت کی بات مت کرو، مدرس ہو مدرس رہو، خطیب ہو خطیب رہو، امام ہو امام رہو، لیکن یہ بات نہ کرو۔ آپ نے فرمایا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے مگر یہ بات ضرور ہو۔ مشرف دور میں جب علامہ خادم حسین رضوی نے آخری خطبہ دیا جمعے کا جیل جانے سے پہلے، تو اس وقت آپ نے مشرف کو ممبر پہ للکارا۔ 3 مہینے جیل کاٹ کے جب آپ آئے تو لوگوں نے کہا حضور اب تو جیل کاٹ کے آپ آ گئے ہیں، اب جمعے کا خطبہ اس عنوان پہ شروع نہیں کرنا۔ آپ جس دن دوبارہ بیٹھے تو آپ نے بات وہیں سے شروع کی اور مشرف کو پھر للکارا کہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی کی بات تحریک لبیک یا رسول اللہ تو شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت آپ کا مزاج تھا ہی وہ جو شیخ مجدد الفسانی کا مزاج تھا۔ اور پھر اس کے بعد بھی جب جب حکمرانوں نے دین کے خلاف کوئی بات کی تو اتنے بڑے بڑے لوگ جن کے بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے وہ شیخ المشائخ تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ حلقابات کا ڈھیر ان کے اوپر لوگوں نے تھوپا ہوا ہے۔ امیر المجاہدین تو ایک مدرس کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، مگر جب مسئلہ کوئی آیا تو امیر المجاہدین نے برملا حکمرانوں کو بھی للکارا اور دین کے باغیوں کو۔ جس مسئلہ نبوت جب آیا 40 سال سے قبل رسول اللہ کی نبوت کا معاملہ، تو اتنا بڑا اس وقت کا عالم، لوگ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے شرماتے تھے، مگر امیر المجاہدین نے برسر عام اس کو للکار دیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جب باری آئی، غازی ممتاز حسین قادری نے جب سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا تو لوگ کچھ نام لے کے پھر ڈر کے خاموش ہو گئے اور واپس حجروں میں چلے گئے۔ بعض ایسے بزدل تھے جنہوں نے نام ہی نہیں لیا پوری زندگی غازی ممتاز حسین قادری کا۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں حکومت ناراض ہو جائے گی، عالم کفر ناراض ہو جائے گا، ہم دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن امیر المجاہدین نے ثابت کیا، جیسے شیخ مجدد الفسانی نے دین پر پہرا دیا، آپ نے بھی ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا، اور 5 سال تک مسلسل اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا تشدد برداشت کیا، مگر کلمہ حق سے ایک نقطہ بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو دین کا کام امیر المجاہدین کے حصے میں تھا وہ انہوں نے کر دیا، وہ انہوں نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں کوئی نرم بات تصور میں بھی نہیں آنے دیا۔ آپ نے فرمایا ہم غازی کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور یہ وہی تحریک تھی جس تحریک نے پھر آگے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی تھی۔ بات تو یہی ہے نا، ناموس رسالت کے لیے جب بندہ بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے دیتا ہے۔ لوگ 40 50 سال محنتیں کرتے رہے، لیکن یہاں علامہ خادم حسین رضوی ایسے آئے 7-8 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ نوجوان بچے جو گمراہی کی طرف جا رہے تھے، وہ نوجوان بچے جنہیں رسول اللہ کے دین کا پتہ نہیں تھا، وہ بھی کہنے لگے حضور آپ کی عزت کے لیے میں حاضر، میری اولاد حاضر، میرا مال حاضر، میرے ماں باپ حاضر، لبیک۔ زبانی جمع خرچ امیر المجاہدین نے نہیں کیا، زبانی جمع خرچ نہیں کیا۔ ہم نے دیکھ لیا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زبانی جمع خرچ نہیں کیا۔ ہزاروں شیل برسائے گئے، خون بہایا گیا، مگر مجال ہے کہ ان کا سر جھک گیا ہو۔ وہ جو اکبر کے ہاں سجدے ہوتے تھے اور اس دور کے حکمرانوں کے ہاں جو ہو رہے ہیں،
مجال ہے جو امیر المجاہدین نے کسی کے آگے سر جھکا دیا اور فرمایا نہیں ہم اسلام کے وارث ہیں. اسلام کا مطلب ہے گردن جھکانا. جب رسول اللہ کے آگے گردن جھکا دی تو اب کسی اور کے آگے گردن جھک سکتی ہے؟ ہاں، جو حضور کے دین کے سامنے گردن نہیں جھکاتا اس کی گردن، اس کا ماتھا پھر جگہ جگہ جا کے اسے ٹیکنا پڑتا ہے. جی ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے گردن جھکا کے کھڑا ہو اس کی گردن کی پھر بڑی اونچی شان ہے، بڑی اونچی شان ہے. بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں ان کے نام سے. تو شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ تو بہت عظیم الشان ہے. کئی جمعے اس پہ پڑھائے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت ملے گا آپ کی سیرت کے حوالے سے بات ہوگی.